اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اقامت دین کا جو مدینۃ المنورہ میں جو کام ہوا ہے وہ ایک مکمل شکل میں نظر آتا ہے کہ صحیح معنوں میں بعثت نبوی کا جو ظہور پذیر ہونا تھا اور اسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کرنا تھا اور اقامت دین کے کام کو پورا کرنا تھا، وہ مدینۃ المنورہ کے اندر آپ نے آ کر مکمل کیا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مکی پیریڈ میں نبوت کی آمد، بعثت نبوی کا ظہور اور وہاں کے تقریباً 13 سال، 40 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 53 سال تک یہ جو 13 سال ہے، یہ دین کے معاملے میں ابتدائی دور کے شمار ہوتے ہیں۔ اس میں 3 سال جو ہے وہ خفیہ تبلیغ، 6 سال کفار مکہ کے مظالم اور تقریباً 2.5 سال شیب ابی طالب، اور ان تمام معاملات میں آپ دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبوب خدا کی، سید المرسلین کی، خاتم النبیین کی، سردار الانبیاء کی وجود مبارکہ کسی سے الجھا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ انتہائی یہ عظمت اور ایک اعلیٰ ظرفی کی بات ہے کہ شہر کو بھی چھوڑا جا رہا ہے، شہر کے جو بڑے بڑے پلر ہیں، کفر کے جو بڑے بڑے سالار ہیں، سردار ہیں، اور انہوں نے ہجرت والی رات ان کا یہ فیصلہ تھا، دارالندوہ کے اندر مکہ والے نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو جلا وطن کر دیں، لیکن ابو جہل نے یہ سکیم دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، اور کفار مکہ کے ہر قبیلے کا ایک ایک جوان جو ہے اس میں شامل ہو۔ تو آپ وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جو ہے نا، آپ وجود مبارکہ کو دیکھیں، انہیں پتہ بھی ہے، پھر بھی آپ بستر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر آرام فرما رہے ہیں۔ بستر رسول دیکھیں کیا شان ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی۔ یہ بیسک ہے اقامت دین، سنا ہے نا، دین جو ہے وہ دلیروں کا کام ہے، بزدل آدمی اقامت دین کا کام نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اقامت دین دلیری کا کام ہے، لیکن اس میں بھی تنظیم کے تحت اور اللہ رب العالمین پہ یقین کے تحت، اور پھر ایک لاہ عمل کے تحت، پھر اس پیغام کو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کہ بہترین مثال دیکھیں، آپ دیکھیں کہ لوگوں کی خیر خواہی کیا ہو رہی ہے۔ کفار مکہ والے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ حضرت علی کو امانتیں لوٹا رہے ہیں کہ علی یہ ان لوگوں کی امانتیں ہیں، ان لوگوں کی امانتیں دے کر آپ نے مدینۃ المنورہ آنا ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ شخصیت ہے کائنات کی سب سے بڑی سب سے اعلیٰ و عرفہ شخصیت۔ ایسے نہیں سردار الانبیاء بنا دیا گیا کہ تمام 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
کہ ذات مبارکہ کی تمام اعلیٰ صفات، تمام حسن مجسم، تمام آیتیں، تمام نبوتیں، تمام پیغام، تمام شریعتیں، تمام دین اکٹھے کر کر مصطفیٰ بنایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم۔ تو پھر آپ وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، مدینۃ المنورہ کی طرف آ رہے ہیں۔ مدینۃ المنورہ پہنچنے سے پہلے آپ نے وہاں سے غار ثور میں قیام کیا۔ مکہ معظمہ سے 5 میل دور غار ثور ہے، وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ وہاں پر 3 دن آپ کا قیام ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت انسان اللہ کو اپنا خالق اور مالک مان لیتا ہے، یقین کی انتہا دیکھیں کہ غار ثور کے اندر ہیں، اللہ رب العالمین کی جو رحمت اور جو عظمت اور جو اس کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، وہ یہ اظہار ہے کہ غار ثور کے آگے جو ہے مکڑی نے جالا لگا دیا اور کبوتر نے جو ہے وہ انڈے دے دیے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ کفار مکہ والے غار کے دہانے پر آئے ہوئے ہیں تو پریشان ہونے لگے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر، ان اللہ معنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سامعین محترم، اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ پہ یقین اور اللہ کی محبت کی انتہا، ٹھیک ہے، یہ تو محبوب خدا تھا کہ مکڑی نے جالا دے دیا اور کبوتر نے انڈے دے دیے۔ کفار مکہ والے دہانے پہ کھڑے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہونے لگے۔ اللہ کے محبوب نے کہا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانا نہیں۔ یہاں میں ایک بات اور بھی جو ہے آپ کو میں بتا دوں کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اقامت دین کا کام جو ہے دلیر لوگوں کا کام ہے، بزدل لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو ہمارے دماغوں کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ پہلے جو ہے حقوق اللہ کی بجائے حقوق العباد ادا کریں، حقوق اللہ خود بخود معاف ہو جائیں گے۔ یہ عجیب منطق جو ہے نا، پڑھے لکھے لوگوں نے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی بڑی سٹیجوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور بڑے ہی ماڈرن قسم کے یہ جو آج کل تھنکر بنے ہوئے ہیں، مفکرین بنے ہوئے ہیں، جن کو دین کی روح کا پتہ بھی نہیں ہے، اور ایسے یہ جانی بوجھی سازش کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے حقوق العباد ادا کریں، حقوق اللہ خود بخود جو ہے وہ ادا ہو جائیں گے۔ یہ اقامت دین کا میسج نہیں ہے۔ اقامت دین کا میسج طاقت کا میسج ہے، بزدلی کا میسج نہیں ہے۔ اس میں ہر حالت میں اللہ رب العالمین کی خاطر اپنی جان، مال، تن، من سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جس جگہ پہ آپ اپنے جو مال و متاع رکھتے تھے، اس وقت سونے اور چاندی کے سکے ٹکڑوں سے تجارت چلتی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود بھی تجارت کرتے تھے، سوداگر تھے، کپڑے کا کام کرتے تھے، ہے نا جی۔ وہاں آپ نے سونے اور چاندی کے
وہ ٹکڑے اٹھا کر وہاں پر آپ نے پتھروں کی کنکریاں رکھ دیں، کیونکہ آپ کے والد نابینا تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ والد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس ریفرنس سے۔ والدہ بوڑھی، سیدہ آسماء بچی، سیدہ عائشہ بچی، بچوں کو چھوڑ کر، والد کو چھوڑ کر، ماں جس کا نبوت نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اسے چھوڑ کر اپنے حبیب کے ساتھ جا رہے ہیں، کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے باقی سارے حکم جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب دیکھیں، وہاں سے نکل پڑے، یہ نہیں سوچا میرا بات بوڑھا ہے، میری ماں بوڑھی ہے، میرے بچے چھوٹے، نہیں، چل پڑے اور نبوت کے ساتھ چلے گئے۔ تو 3 دن قیام ہوتا ہے غار ثور کے اندر، آپ دیکھیں۔ پھر وہاں سے مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ نبوت قباء کے اندر جس وقت پہنچتی ہے، وہاں پر اس وقت ایک یہودی آپ کو سب سے پہلے اس نے آپ کو دیکھا اور اس نے آواز لگائی کہ مدینہ المنورہ والے وہ لوگوں جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گیا۔ یہاں پر آ کر آپ نے 3 دن قیام کیا، یہاں 8 دن آپ نے یہاں پہ قیام کیا، اور جو سب سے پہلا کام کیا وہ مسجد قباء بنائی۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو مرکز بن رہا ہے، اللہ نے بھی مرکز بنایا بیت اللہ کو پہلا، اسلامی نظام کی ایک بہترین طور پر ایک مرکز جو بنایا جا رہا تھا، اللہ نے بیت اللہ کو بنایا اور اللہ کے رسول نے سب سے پہلی مسجد بنائی، مسجد قباء، ہے نا۔ وہاں پر آپ کا تقریباً 8 دن 9 دن، تقریباً 8-9 دن قیام ہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ المنورہ کی طرف آ گئے۔ یہاں پر آئے تو آپ کا والہانہ جو ہے وہ استقبال ہوتا ہے، اور بچے، بوڑھے، جوان، سارے کے سارے خوشی سے جھوم رہے ہیں، اور بہترین قسم کی انداز میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ یہ 14ویں کا چاند آ گیا، یہ دیکھو جس کا انتظار تھا وہ خوبصورت ترین وجود آ گیا، دیکھو 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 وہ آنے والا آ گیا، وہ اللہ کا محبوب آ گیا۔ لوگ، عورتیں چھتوں پر کھڑی ہو کر جو ہے گنگنا رہی تھیں، اور بہترین قسم کا استقبال ہو گیا۔ اب آپ مدینہ المنورہ میں آ گئے، اور یہاں پر آ کر آپ نے پہلے 2 وہ کام کیے جو انسانیت کے لیے بہت بڑا جو ہے ایک نمونہ بن رہا تھا۔ پہلے نمبر پر آپ نے مواخات مدینہ کیا۔ اندازہ لگائیں کہ نبوت کا تشریف لے آنا، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے مفاخات مدینہ کرنا۔ مفاخات مدینہ بھائی چارہ، یہ دنیا کا وہ چارٹر ہے جو کسی نے پیش نہیں کیا، اتنا اچھا اور خوبصورت بھائی چارہ کہ انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ دیکھیں، دنیا کا خوبصورت ترین ایک نمونہ، عملی نمونہ۔ اقامت دین ایک عمل کا نام ہے، ایک سسٹم کو قائم کرنے کا نام ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اقامت دین میں عبادات انسان کی فردی حیثیت رکھتے ہیں، عبادات انسان کی اجتماعی حیثیت بھی رکھتی ہیں، اور عبادات انسان کی مذہبی بھی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اصل سسٹم جو اقامت دین کا آتا ہے وہ دین کو ہر سسٹم میں قائم کرنا ہے، کہ صرف عبادات میں نہیں قائم کرنا، اس کو سیاست میں بھی قائم کرنا ہے، اس کو سماج میں بھی قائم کرنا ہے، اس کو خاندان میں بھی قائم کرنا ہے، اور اس کو معیشت میں بھی قائم کرنا ہے۔
ہیں جی۔ تو آپ دیکھیں یہ بھائی چارہ ایک نظام کی طرف ایک نمونہ ملا کہ ایسا نمونہ دنیا میں پہلے کبھی نہیں نظر آیا، اور ایسی ہجرت بھی کبھی نہیں نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں کہ نبوت کی بعثت مکمل ہو رہی ہے۔ ہاں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اپنی کام کو لے کر نکلو اور یہ مکمل کرو، جاؤ اور شہر کی طرف فوج اپنے ساتھیوں کو لے کر جاؤ۔ اندازہ لگائیں 5 لاکھ یا 6 لاکھ کا مجمع تھا، لیکن اس میں صرف 2 بندے جو تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، باقی سب نے کہا کہ جی آپ جائیں اور جا کر جنگ کریں، اور جس وقت آپ فاتح ہو جائیں ہمیں بلا لینا، ہم لڑنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ نبوت کی بعثت کا یہ دیکھیں، پہلا پیریڈ تنظیمی پیریڈ تھا، صبر کا پیریڈ تھا، اور امتحان کا پیریڈ تھا۔ پورا 13 سال کہیں نہیں آپ الجھے نہیں ہیں، کہیں آپ نے تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم بھی اقامت دین کا کام کریں گے تو پہلے اپنے کریکٹر کو بنائیں گے، یہ یاد رکھنا۔ یہ نہیں ہے اقامت دین کا کام کہ آپ کو نہ اللہ پہ یقین ہو، نہ آپ کو عبادات کا خیال ہو، نہ آپ نمازیں پڑھیں، اور نہ آپ کو قرآن کے علم کا عبور ہو، اور آپ ڈنڈا سوٹا اٹھا کے کہیں کہ جی میں اقامت دین کرنے کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ آپ نعرے لگانے شروع کر دیں، آپ یہ کہنا کہ نفاذ اسلام کریں، پاکستان کے اندر جھگڑے کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، یہ انتہائی طور پر یہ جو ہے آپ کے لیے نقصان دہ بات ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی پیریڈ میں کام کیا ہے، مکی پیریڈ میں کام کرنے کے بعد اپنے صحابہ کے ان کی کردار سازی کی ہے، انہیں پاک کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت انصار آئے، پہلے جو ہے 12 ہجری میں، اور پھر 12 نبوی میں، اور پھر 13 نبوی میں، تو باقاعدہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مانیں گے، اور اللہ کے رسول کا ہر حکم مانیں گے، ہم بت پرستی نہیں کریں گے، ہم بدکاری نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم بہتان نہیں لگیں گے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے ہم جان قربان کریں گے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ نے بھائی چارہ کیا، اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ ہم اپنے خاندانی نظام کو ٹھیک کریں۔ ہمارا خاندانی سسٹم، ہمارا ازدواجی سسٹم، ہمارا اہلی سسٹم اگر دین کے تحت آ جائے، ہماری نسلیں جو ہیں وہ اقامت دین پر آ جائیں گی۔ جی، بھائی چارہ کے بعد جو دوسرا آپ نے کام کیا ہے دیکھیں، وہ ہے میثاق مدینہ۔ پہلا مواخات مدینہ اور پھر میثاق مدینہ۔ وہاں پہ بڑے بڑے یہودیوں کے قبائل رہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنو نذیر والے، بنو قریظہ والے، بنو قینقاع والے، یہ یہودی وہاں پہ پلر کی حیثیت سے تھے۔ یہ قوم جو ہے اس وقت مدینۃ المنورہ میں بھی ایک بہت بڑی معیشت ان کے پاس تھی۔ انصار والے بیچارے وہ ان سے معیشت میں کم تھے، یہ معیشت میں زیادہ تھے۔ تو انصار نے آپ کو قبول کر دیا۔ اب آپ نے یہ فوراً یہ نہیں کیا ہے نا جی، یہ نہیں کیا کہ انصار نے آپ کو قبول کر لیا، آپ انصار کو کہیں جی تلواریں اٹھائیں، اور آپ تلواریں اٹھائے کہ جو وہاں پہ یہودی رہتے تھے ان کے ساتھ جا کے آپ جنگ شروع کر دیں۔ نہ، جیسا خوبصورت محبوب تھا اس کے کام بھی خوبصورت تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے ان سے معاہدہ کیا، اور باقاعدہ معاہدہ کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے دوسری طرف رخ کیا ہے۔ اس معاہدہ کی ایک شکل یہ بھی تھی، اور باتیں بھی تھی، ہر بندے کو اپنی مذہبی آزادی ہوگی، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے، کوئی اگر حملہ ہو گیا تو سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے، اور لاسٹ جو اس میں ایک جو سب سے بہترین قسم کی جو آپ کی ذہانت اور آپ کی اعلیٰ عظمت اور آپ کی شخصیت کو اجاگر کر رہی تھی، وہ یہ تھی کہ یہودیوں نے بھی قبول کر لیا کہ جو
اگر ہمارا کوئی تضاد ہوا تو ثالث کے طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر آپ امری ریاست بن گئے. اب پہلی ریاست جو قائم ہوئی دنیا خطہ ارض پر وہ مدینۃ المنورہ تھی. یہاں پر آ کر اقامت دین کا کام مکمل ہوتا ہے. اور دوسری ریاست جو دنیا ارض پر وجود میں آئی وہ 1947 میں وجود آئی، اور وہ اس پاکستان کے بننے پر وجود آئی. وہاں پر بھی یہی نعرہ تھا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انصار کا، اسی پر بیعت لی گئی کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کو، اس کے ہر حکم کو مانیں گے. اور آپ دیکھیں کہ تحریک پاکستان میں بھی یہی نعرہ تھا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ ہم پورے کے پورے اسلام کو پاکستان میں نافذ کریں گے، ہم پورے کے پورے اسلامی نظام کو نافذ کریں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ قائد اعظم کا جو 1932 سے لے کے تقریباً، یعنی کہ جب لندن سے واپس آئے اور آ کر انہوں نے مسلم لیگ کی صدارت کو سنبھالا، تو آخری 10 سال کا آپ پیریڈ دیکھیں، پورا کا پورا 10 سال کا پیریڈ میں آپ دیکھیں، اس کی کوئی تقریر ایسی نہیں تھی جس میں وہ یہ نہ کہیں کہ پاکستان کے لیے ہم نے جو ہے اسلامی اسٹیٹ بنا کے طور پر جو ہے ہم پاکستان کو ہم ایک اسلامی اسٹیٹ کے علاوہ کوئی اور اسٹیٹ بنا جائیں گے. کہ پورا 10 سال کے اندر جہاں بھی بات کرتا تھا اسلام، جہاں تقریر کرتا تھا قرآن، جہاں سے بات چلتی تھی سسٹم آف اسلام، معیشت کی بات چلتی تھی اسلام، سیاست کی بات چلتی تھی اسلام. یہ 10 سال پیریڈ آپ دیکھ لیں. لیکن افسوس ہوتا ہے آج کل کے ان مفکرین کو جو اپنے آپ کو ماڈرن مفکرین کہتے ہیں اور اپنی زبان سے اسلام کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے جو نظریات ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ اسلامی اسٹیٹ کے طور پر قائد اعظم نہیں لینا چاہتے تھے، وہ سیکولر اسٹیٹ لینا چاہتے تھے. تو یہ بات جو ہے وہ یہ کہتے تھے، حالانکہ پاکستان لیا ہی اسی طرح تھا. مدینۃ المنورہ کی ریاست بنی لا الہ الا اللہ پر، اور پاکستان کی ریاست بنی لا الہ الا اللہ پر. تو اس کے بعد جب یہ معاہدہ ہو گیا یہود کے ساتھ، انصار کے ساتھ، دیگر جتنے بھی قبائل تھے ان کے ساتھ جب معاہدہ ہو گئے، تو اب آپ نے دوسرا رخ پلٹا. اب مدینۃ المنورہ کی اسٹیٹ بننے کے بعد آپ دیکھیں کہ 28 غزوات آتی ہیں، 28 غزوات آپ کی لائف میں، کہ جب اسٹیٹ بن جائے گی تو اس کے بعد پھر دعوت اقامت دین شروع ہوتا ہے. میرے بھائی، ہمیں بھی ہر حالت میں پہلے اپنا سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا. دیکھیں کہ اب 13 سال مکمل تنظیم کے ساتھ کہیں نہیں الجھے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے مظالم ہوئے، لیکن یہاں پر آتے ہی فوراً 1 سال بعد 2 ہجری میں غزوہ بدر آ جاتا ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد آ جاتا ہے، 8 ہجری میں غزوہ موطا آ جاتا ہے، بڑے بڑے بتا رہا ہوں. 8 ہجری میں غزوہ حنین آ جاتا ہے، 9 ہجری میں غزوہ تبوک آ جاتا ہے، اور اس طرح غزوہ خیبر آ جاتا ہے. پھر یہ دیکھیں کہ یہ درمیان میں غزوہ خندق بھی آتا ہے. پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے اور غزوات دیکھیں، یہاں پر تلوار جو ہے وہ نیام میں نہیں گئی، یہ تلوار جو ہے یہ نکلی رہی ہے، جس کا رزلٹ فتح مکہ ہوا ہے. آپ دیکھ لیں. تو میرے معزز سامعین، اب جو اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ کافی آج میں نے طویل بات کر دی ہے، کہ اقامت دین کا مکمل کام جو ہوا ہے وہ مدینۃ المنورہ میں ہوا ہے. اور یہ مکمل کام جو ہوا ہے یہ تلوار اٹھانے پہ ہوا ہے. یہ نہیں کہ دعاؤں سے کام چلا ہے،
یا صرف مسجد نبوی میں بیٹھ کر کام چلا ہے، یہ ہرگز نہیں تھا کہ یہ سارا کا سارا یہ جو بقیہ آپ کی لائف میں مبارکہ کا یہ 10 سالہ جو آپ کا پیریڈ ہے، یہ سارا کا سارا حرکت پہ چلا ہے، جہاد پہ چلا ہے۔ کیوں کہ اقامت دین کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں طاقت سے کام لینا ہوگا، جہاد سے کام لینا ہوگا۔ کیوں؟ یہاں پہ اب نرمی نہیں آ رہی، یہاں پہ اب جو ہے کسی قسم کی ایسی کوئی کمی نہیں آئی جو اقامت دین کے معاملے میں جو حائل ہو جائے۔ یہاں یہ سارا کا سارا دور جو ہے، ایک دور جو ہے دیکھیں 13 سالہ دور جو ہے وہ نبوت کا ایک تنظیم کا دور تھا، الجھاؤ نہیں کیا۔ یہاں پہ نبوت کا دور ہی تلوار مبارکہ کا ہے، اور پھر اس دور میں آ کر بعثت نبوی پوری ہوئی، اس دور میں آ کر نبوت کا وہ مشن پورا ہوا جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ یہاں ہی آپ نے فرمایا تھا کہ جو بات جو کام جو میں کہہ رہا ہوں، جو حاضر ہیں اس کو سن لیں اور جو حاضر نہیں ہیں وہ غائب والوں کو سنا دیں۔ تو میرے بھائی، اقامت دین کے لیے نبوت کی یہ بھی خوشخبری ہے، پیشن گوئی ہے کہ پھر یہ کام نبوت میں جو مکمل ہوا ہے، قرائے عرب پر کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا جہاں پر نبوت کا پیغام جو ہے وہ مکمل نہ ہوا ہو، مکمل کا مکمل ہو گیا۔ اور خلفائے راشدین کے دور میں یہ پوری کی پوری تقریباً یہاں بلوچستان تک یہ دین جو ہے وہ پھیل چکا تھا۔ نبوت کا پردہ فرمانا، خلفائے راشدین کے بعد ملوکیت کا نظام آ جانا، جو متواتر وہاں سے چلا، جو آج تک جو ہے وہ دنیا کے اندر چل رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اب اقامت دین کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن یہ اس ضرورت کو، اس کام کو نمونہ نبوت کو دیکھ کر، اپنی طرف نہیں دیکھ کر، اپنی طرف دیکھیں گے بھٹک جائیں گے، اپنی طرف دیکھیں گے لچک جائیں گے، اپنی طرف دیکھیں گے بک جائیں گے۔ نبوت جسے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سرداری لے لیں، آپ دولت لے لیں، آپ خوبصورت ترین عورت لے لیں، اس کام سے رک جائیں۔ آپ نے فرمایا میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، میں پھر بھی اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو مختصر طور پر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا کہ اقامت دین جو ہے یہ پورے کے پورے دین کا نام ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پر پوری دنیا میں ہم نے نافذ کرنا ہے۔ یہ جو ہے اب ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف یہ آپ کی یا میری ذمہ داری ہے، یہ پوری دنیا کی ذمہ داری ہے کہ اللہ بھی کہتا ہے کہ دین میں داخل ہو جاؤ اور پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ کچھ اور کچھ اور۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔